میڈیا سے ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیغام رمضان کی آج چوتھی ٹرانسمیشن ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا امجد سعید قریشی صاحب موجود ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع عورتوں کو میراث سے محروم کیوں رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر ہم علامہ صاحب سے سوالات کریں گے اور علامہ صاحب ہمیں اس کے تفصیلاً جواب دیں گے۔ چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیسے مزاج؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بہت اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو میراث سے محروم کیوں رکھا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے موجودہ معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں بہت ساری برائیاں نظر آتی ہیں، بہت ساری کمیاں نظر آتی ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑی برائی جو ہے، اس برائی کہہ لیں کہ عورتوں کو میراث سے محروم رکھا جاتا ہے۔ موجودہ معاشرے کے اندر ہم بہنوں اور بیٹیوں کو والد کی وراثت سے محروم رکھتے ہیں، اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ مرتضیٰ بھائی، بہت اچھا موضوع آج آپ نے شروع کیا ہے۔ اس پر میں نے آج سے تقریباً کوئی 18 سال قبل ایک بہت اشتہار کی شکل میں اور ایک کتابچے کی شکل میں بھی میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا، بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت سے محروم رکھنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک عجیب ناسور ہے اور جس کے اندر صرف عوام مبتلا نہیں ہے بلکہ خواص بھی اس کے اندر مبتلا ہیں۔ خواص سے مراد یہ ہے کہ علماء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، مبلغین حضرات اور بڑے بڑے حضرات جو اپنے آپ کو جو طبقہ دیندار کہتا ہے، وہ بھی اس چیز کے اندر مبتلا ہے کہ وہ بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کو وہ وراثت سے ان کا حق نہیں دیتا۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر جس طرح بیٹے کی وراثت کا تذکرہ ہے، باقی ورثاء کا تذکرہ ہے، تو بچی کی وراثت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن کریم کا انداز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے عورت کا دگنا ہے، عورت کا دگنا۔ اب دیکھیں یہاں اکائی جو ہے ناپنے کے لیے اس وراثت کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے حصے کو قرار دیا ہے، یعنی پہلے عورت کا حصہ اور بعد میں مرد کا حصہ، اور مرد کے حصے کو بھی ناپنے کے لیے اس کا وزن اور پیمائش کرنے کے لیے وہ عورت کے حصے کو قرار دیا، یعنی اتنا ضروری حصہ عورت کا اسلام کے اندر اس حصے کو قرار دیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن عربی احکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں اہل الجاہلیت کانوا لا یورثون الخفاء ولا النساء فانزل اللہ ذالک، کہتے ہیں کہ زمانہ جہالت کے اندر کمزوروں کو اور عورتوں کو ان کے حصے نہیں دیے جاتے تھے، وراثت میں ان کا حصہ نہیں مانا جاتا تھا اور ان کو ان کا حصہ نہیں دیتے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی وراثت کی یہ آیات نازل فرمائی۔ اس لیے علامہ ابن عبد البر نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اور بہت ساری کتابوں کے اندر تفاسیر کے اندر ہے، بھری پڑھی ہیں، یہ جتنی بھی وراثت کی آیات ہیں، یہ چیپٹر جو قرآن کریم کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے نزول کا اصل باعث جو ہے یہ بھی ایک بے بس عورت اس کی وجہ بنی، اور وہ کیا تھی؟ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے، تو ان کی بچیاں تھیں اور بیوہ تھی۔ سعد بن ربیع کے بھائیوں نے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا اور بیوہ سے کہا تم جاؤ اپنا کام کرو، تمہارا تو کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس وقت تک قرآن کریم کے اندر بیوہ کا کوئی حصہ اس کے متعلق یا وراثت کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئی آئی بچیوں کو لے کر، بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سعد کی بیوہ ہوں، میرا خامد احد میں شہید ہو گیا، آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، یہ اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں میرے پاس، ان کو پالنے کے لیے، کھلانے کے لیے، ان کی نگہداشت کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ سعد کی جائیداد پر، اس کے باغات پر اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، اللہ تعالیٰ شاید تمہارے بارے میں کچھ احکامات نازل فرمائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات جبرائیل کو دے کر بھیجی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو پھر آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1/8 جو ہے وہ آپ نے بیوہ کو دینا ہے، سعد بن ربیع کی بیوہ کو دلایا، اور 2/3 جو ہے ان کی بیٹیوں کو دلا کر اس طرح انہوں نے وراثت کی تقسیم فرمائی۔ تو بہرحال آج ہمارا المیہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ وہ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بہنوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ہیلے اور بہانے سے وہ وراثت سے محروم رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جتنے ہمارے خصوصاً وہ طبقہ جو اپنے آپ کو مذہبی کہتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو جہاں وہ باقی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں تو اس چیز سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اس حلال کے ساتھ حرام ملا کر کیوں کھاتے ہیں کہ وہ بچیوں کو، بیٹیوں کو ان کا حصہ پورے کا پورا دیں تاکہ یہ نوبت نہ آئے۔ اچھا مولانا صاحب، بعض بھائی جو ہوتے ہیں جب ان سے وراثت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو ان کا یہ ایک آگے سے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جو بہنوں کی شادیاں وغیرہ کروائی ہیں ان کے اوپر جو خرچ کیا یہ ان کی وراثت ہی تو تھی جو ہم نے اس کے ساتھ ادا کر۔ بہت پیارا سوال آپ نے کیا ہے۔ آپ کے چینل کی وساطت سے یہ اچھا ہوا میں اس پیغام کو آگے بھی بہت سارے لوگوں نے میری توجہ اس طرح مبذول بھی کرائی ہے۔ ہمارے ہاں یہاں KPK کے اندر اور ہزارے کے اندر خصوصاً یہ ریت ہے، بھائی بہنوں سے یہ کہتے ہیں او جی اساں تو تستا بیعہ کرال کے دے، بیعہ تے اساں خرچہ کیتا ہے، اساں تساں کو داج دیتے ہیں، اسی تساں کو بنڈے دینے ہیں، عیدی دا بنڈا دینے ہیں، شمقدری دا بنڈا دینے ہیں، اسی فلانا کر دیں، اسی فلانا کر دیں۔ اس پراؤ کو نو کوئی پوچھا ہے کہ بھائی توڑی جدوں شادی ہوئی ہے، توڑی شادی تے جدوں پیسے خرچ ہوئے ہیں آخر وہ بھی تے پیو دے مال پہ جو خرچ کیتے نا، آخر تمہاری شادی نہیں کرائی، تمہاری شادی پر اخراجات نہیں ہوئے، تو جس طرح تمہاری شادی پر خرچ ہوا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، جو بھی ہوا ہے، اسی طرح بہن کی شادی پر بھی ہوا ہے۔ تو اب تمہاری شادی پر جو خرچ ہوا تمہاری وراثت سے اس کی کٹوتی نہیں ہوئی، تو بہن نے کون سا جرم کیا ہے کہ اس کی شادی پہ جو خرچ ہوئے اس کی وراثت سے کٹوتی کرتے ہو؟ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دوسری بات یہ ہے جو تحائف کی اور بنڈے کی بات تم کرتے ہو، اور جی ایسی بنڈا دینے ہیں، ایسی دین دینے ہیں، دین کہتے ہیں، کوئی بنڈا کہتے ہیں، کوئی اس کو تحفہ کہہ دیتے ہیں، کوئی کیا کہہ دیتے ہیں۔ بہنوں کے گھر تھوڑے سے کیک بھیج دیے، کپڑے بھیج دیے سال کے بعد، اور پوری اس کی وراثت پہ ادعا بن کے قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جہیز جو ہے، جہیز تو اسلام کے اندر اس کا تو کوئی تصور نہیں، وراثت کا تصور ہے۔ بھائی جو وراثت جس کے متعلق شریعت تاکید کرتی ہے وہ تم بہن کو کیوں نہیں دیتے، وہ بیٹی کو کیوں نہیں دیتے؟ تو بہرحال یہ چیز یہ قطعاً اس کے اندر نہیں آتی، یا اس کا معاوضہ نہیں بنتا۔ مثلا میں کسی دوست کو تحائف بیچتا ہوں، سارا سال تحفے دیتا رہتا ہوں، اور تحفے دینے کے بعد پھر میں اس سے یہ کہوں کہ جی اب میں نے آپ کو تحفے دیے، لہٰذا اب آپ اپنے مکان کے اندر سے مجھے حصہ دیں، اپنے باغ کے اندر سے دیں، اپنی مارکیٹ کے اندر سے دیں، کیا تحفے کے بدلے میں آپ کو کوئی ایسا پاگل ہے جو یہ کہے گا کہ جی میں تحفے، تم بہن کو کہتے ہو جی میں تو کو دیتا ہے تحفہ دیتا ہے، شرم نہیں آتی؟ یا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ وہ کتنا بغیرت بھائی ہے جو بہن کو کہتا ہے جی میں تو کو بنڈا بھیجتا رہے ہیں، اور میں تو تھوڑی عیدی تے میں تھوڑے کپڑے بھیجتا رہے ہیں، اور میں شمقدری تے تھوڑے ایسے کیک بھیجتا رہے ہیں، میں حلوہ بھیجتا رہے ہیں، تو اب تو اس کی وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھ کے ہے یار، یہ اس کو کہتے ہیں یہ چیز ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ بالکل خوف خدا کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس طرح کر کے مختلف ہیلوں سے، بہانوں سے۔ اب وہ بہن اگر بھائی سے وراثت کا مطالبہ کرتی، وہ آنکھیں نکال کے کہتے ہیں خبردار ہے مڑے کرا گناہی، مڑے دروازے توڑے ایسے باندھن، تو مڑے کو وراثت کا مطالبہ کیتے بھائی، اس لیے تم بہن کے ساتھ برادری کر رہے ہو، اس لیے تم بہن کے ساتھ رواداری کر رہے ہو، اس لیے تم رشتہ داری کر رہے ہو کہ تم اس کی وراثت پہ قبضہ کر رہے ہو۔ تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ نہ یہ انسانیت کے اندر یہ چیز آتی ہے، نہ اسلام کے اندر آتی ہے، نہ ویسے کسی مہذب معاشرے کے اندر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مولانا صاحب اسی کے ساتھ جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ جب بہن اس کا وراثت کا مطالبہ کرتی ہے تو بھائیوں کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، اور وہ اس کے اوپر آگے سے بہن کو چھوڑ دینے کا یا اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ والدین کے بعد بھائی بہنوں کے جو ہے سہارا ہوتے ہیں، تو وہ اس سہارے کو، ہم سے یہ سہارا چھن نہ جائے، اس وجہ سے وہ اپنا حصہ وراثت کو معاف کر دیتی ہیں۔ تو اس طریقے سے دیکھیں کتنا پیارا سوال آپ نے کیا، وہ بہت زبردست سوال۔ اب
شریعت یہ کہتی ہے، آپ فقہ کی جتنی کتابیں احادیث کی کتابیں چھانیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اب بہن کو بھائی نے حصہ دیا ہی نہیں، جی باپ سے جو چیز وراثت میں آئی اس پر ابھی تک بھائی کیا ہے؟ قابض ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، وہ بہن کو مالک بناتا ہی نہیں ہے، بہن کو وہ حصہ دیتا ہی نہیں ہے، اس کے قبضے میں وہ چیز جاتی ہی نہیں ہے۔ تو جانے سے پہلے اب میرے قبضے میں یہ چیز آئی نہیں ہے، میں پہلے ہی کہتا ہوں جی میں نے آپ کو معاف کر دی، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس طرح معافی سے معافی نہیں ہوتی۔ آپ بہن کو دے دو، مالک بنا دو، وہ اپنے اختیار سے اس میں تصور کرے، اب اس کے بعد جس کو مرضی وہ دے، تجھے دے، کسی دوسرے کو دے، تیسرے کو دے۔ یہی مسئلہ مہر کے اندر بھی ہے، مہر بھی خاوند بیوی کو دیتا ہی نہیں ہے، اس کو مالک بناتا ہی نہیں ہے، وہ بیوی اس پر قابض ہوتی ہی نہیں ہے، تو قابض ہونے سے پہلے بیوی کہتی ہے میں تو کو معاف کر کے دا۔ اب یہاں تو یہ بے غیرتی بھی ہے، یہاں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے، دوستوں کو ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں اب جا رہا ہوں، پہلے دن بتاؤ میں وہاں کے کیا آداب ہیں، وہ آتا ہے جی جلدے نال تو پہلے سرے جل کے اس کو آخری آدھا مار معاف کر۔ اس سے بڑا بے غیرت کون ہے؟ وہ بعد میں کیا بیوی پر اپنا احکامات صادر کرے گا یا وہ لاگو کرے گا، جو پہلے دن ہی جا کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آدھا مار مجھے معاف کری، وہ کہتی ہے جا میں نے تجھے آدھا معاف کر۔ بھائی تو نے دیا ہی نہیں ہے، تو کیسے معاف کراتا ہے؟ جب اس کو دے دو چیز، اس کے قبضے میں چلی جائے، جیسے قرآن کہتے ہیں فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكُلُوهُ ہَنِيًّا مَرِيًّا، اگر وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشنودی سے، اپنے دل سے مالک بننے کے بعد کوئی چیز تمہیں معاف کر دیتی ہیں، دے دیتی ہیں، تو پھر تم کھا سکتے ہو۔ لیکن اگر وہ مالک ہی نہیں بنی، نہ بہن کو بھائی نے مالک بنایا، نہ خامن نے بیوی کو مار کا مالک بنایا، پہلے ہی کہتے ہیں تو مجھے معاف کر، تو اس طرح تو معافی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ہمارے ہاں کچھ قبائل یا کچھ علاقوں کے اندر ایسا ایک رواج ہوتا ہے کہ وہ آدھا جو مہر ہوتا ہے وہ ان کے ہاں جی معاف ہے جی، کہ شوہر جیسے ہی جائے گا عورت کے پاس تو پہلے ہی سے عورت جو ہے وہ یہ بات میں نے پہلے بھی کر دی، یہ ہے کہ مہر جو رکھ دیا نکاح کے وقت وہی ہوتا ہے جی، اب وہ عورت کو دے دے، چاہے وہ سارا معاف کر دے اس کی مرضی ہے، آدھا معاف کر دے مرضی ہے، 1/3 معاف کر دے، لیکن یہ رواج بنا لینا، بھائی پہلے کیوں رکھتے ہو تم؟ آدھا رکھو نا، نہیں دے، جتنا دے سکتے ہو اتنا رکھو نا، دے نہیں سکتے تو پھر کیوں رکھتے ہو؟ ایک اور اس مسئلے سے ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے اندر یہ ہوتا ہے، چونکہ میں خود نکاح رجسٹرار بھی ہوں، وہاں کہا جاتا ہے جی یہاں لکھ لو جی یہ مکان کا ایک کمرہ عورت کو دے دو جی، مہر میں ادا ہو گیا۔ اب بھائی کمرہ تو پھر عورت کا ہے، اب مرد کو چاہیے کہ وہ کمرے کا کرایہ دے کر رہے نا۔ اب شریعت تو یہ کہتی ہے نا، عورت کا سکنا، عورت کا کپڑا، عورت کی خوراک، اس کی پوشاک، یہ تو خاوند کی ذمہ داری ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ کہ وہ عورت کے گھر میں رہ رہا ہے تو اس کو پھر کرایہ دینا چاہیے اس کا۔ اب وہ کرایہ بھی نہیں دیتا، اس کے اندر رہ بھی رہا ہے، تو بس اس سے بڑی احتیاط کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں احادیث کے اندر آتا ہے اور صاف یہ چیزیں موجود ہیں، اگر کوئی آدمی عورت کا مہر ادا نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن زانیوں کی لائن میں کھڑا ہوگا، اس کے تار میں کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جیسے کہ سامعین آپ نے سنا کہ ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے بہنوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، کیا ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں اور ان کے کیا جوابات ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر آپ کے بھیجے گئے سوالات ہم علامہ صاحب سے پوچھیں گے اور حضرت جو ہیں ہمیں ان کے تفصیل طلب جواب عطا کریں گے۔ علامہ صاحب، پہلا سوال جو ہے یہ ہے کہ کیا امام مسجد یا سید کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ سید کو تو آپ مطلقاً بالکل صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ صدقات واجبہ میں سے، صدقات واجبہ سے مراد زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، نظر منت، یہ بھی واجب ہو جاتی ہے، پہلے نہیں ہوتی، لیکن آدمی کہتے ہیں میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے دوں گا، یہ آپ سادات کو نہیں دے سکتے، مسجد میں نہیں دے سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر امام مسجد کو اگر آپ تنخواہ کے اندر دیں گے، تنخواہ کے اندر لگا کر کہ جی یہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے مسجد میں، تو تنخواہ کے اندر آپ دیں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ ہاں
ویسے آپ دیکھتے ہیں کہ امام مسجد غریب ہے اور اس کی تنخواہ بھی ہے اور وہ خود صاحب نصاب بھی نہیں ہے، تو آپ صدقہ فطر دیں، بلا زکوٰۃ دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس پر اللہ پاک ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ دوسرا سوال حویلیاں سے عبداللہ بھائی نے پوچھا کہ کیا روزے دار شخص اذان فجر کے بعد غسل کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں، اذان فجر، اب کسی آدمی پر رات کو غسل واجب ہوا تو اس کو وقت نہیں ملا اذان سے پہلے غسل کرنے کا، تو اذان کے بعد بھی غسل کر سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان سے پہلے ہی کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اگر اذان ہو بھی گئی تو روزہ اس سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ شکر پڑیاں سے بھائی وہ سوال کرتے ہیں کہ اچانک مکھی یا مچھر یا دھواں انسان کے اندر چلا جائے تو کیا اس کا کیا حکم ہے؟ اچانک چلے جانے سے روزے کی قضا ہے۔ ٹھیک جی، اگلا سوال جو ہم تک پہنچا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ ٹوتھ پیسٹ سے روزہ مکروہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ذائقہ ہوتا ہے، اندر وہ جا کر منہ کے اندر ٹھنڈک بھی پیدا کرتا ہے، تو اس سے ذائقہ، ہاں بغیر ذائقے کے اگر کوئی مسواک استعمال کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز ٹوتھ وغیرہ لگایا ہوا نہ ہو۔ صدقہ فطر صرف گندم ہی دے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ چاول وغیرہ؟ ہاں، 2.25 سیر گندم ہے، اگر چاول، اب دیکھیں چاولوں کے لیے چونکہ پیمانہ نہیں ہے، لیکن ایک آدمی چاول، جہاں چاول ہوتے ہیں، چاول دینا چاہے تو وہ چاول چونکہ زیادہ مہنگے ہیں گندم سے، تو وہ اتنے چاول دے جن کی قیمت 2.25 کلو گندم کے برابر ہو۔ پھر ایبٹ آباد سے ایک خواتین نے سوال پوچھا ہے کہ کیا سرخی لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ہاں، سرخی اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ویسے اجتناب کرنا چاہیے، اونٹوں پہ سرخی نہیں لگانی چاہیے روزے کے دوران۔ اسی طرح سکردو سے ایک عورت ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ شوگر کی مریضہ ہوں، روزہ رکھنا مشکل ہے؟ ہاں، اگر اس کے لیے مشکل ہے اور بے ہوش ہونے کا خطرہ ہے تو توڑ سکتی ہے روزہ، پھر بعد میں قضا کر لے۔ اگر قضا کرنے کی بھی نوبت نہیں آتی، جس طرح وہ ایسا مریض ہے کہ جس کی صحت کی امید نہیں ہے، تو پھر فدیہ دے۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے سنے، آپ کے جتنے سوالات تھے ہم نے پیش کیے، اور جو سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ان کو پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ حدیث شریف کا ہے، ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، آپ حدیث مبارکہ سنیے۔ آج کی حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں رات کے جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ سنن دارمی رقم الحدیث۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا وقت مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ کل اب ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئی قسط کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔